السلام علیکم جی. اولاد بڑی کافر چیز ہے، بندے سے کیا کیا کچھ کروا دیتی ہے. اسی لیے اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا ہے. انسان کے لیے، مسلمان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اولاد کو فتنہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اولاد بندے کو بڑا خجل کراتی ہے. دولت اور اولاد دو ہی فتنے کہے گئے ہیں نا. تو اب اگر اولاد اور دولت کٹھے ایک جگہ پہ کٹھے ہو جاتے پھر تو بندہ پرویز لائی ہو جاتا یہ. ٹھیک ہے. آج جناب سب سے پہلے خبر آئی کہ چودھری شجاعت حسین پسرے ظہور لائی، ٹھیک ہے، جن کو جو تھا وہ قتل کر دیا تھا پیپلز پارٹی کی دہشت گرد تنظیم الذوالفقار نے. اور مارنا اس جج کو تھا جس نے بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ دیا تھا. ویسے اس کو مارنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مردار بچ گیا اور یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں جا رہے تھے، یہ اس غلط فہمی میں مارے گئے. اور چودھری پرویز الہی صاحب جو تھے ان کے بھتیجے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین ان کے صاحبزادے ہیں. چونکہ محبتیں ایسی تھیں کہ چچا کے نام الہی کا لاحقہ لے کے، میں چچا تھے تایا تھے جو بھی تھے بہرحال. اور چودھری پرویز الہی جو ہے وہ وڈا ہے چودھری شجاعت حسین نالو. چودھری شجاعت حسین صاحب نے زندگی حرکتاں بڑیاں الٹیاں سیدھیاں کیتیاں نے، اس سے انہوں صحت زیادہ ویک ہو گئی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب جڑے نے انہوں نے فٹ رکھا ہے اپنے آپ کو. اور دیکھیں نا، تازہ ترین ان کی تیسری شادی جو ہے جس کا ظہور ہوا ہے، اور جو کہ منی لانڈرنگ کے اندر بک بھی ہو گئی ہے خاتون. اینی ہاؤ، ایک دوپہر کو جناب ایک عدد جو تھی وہ پریس ریلیز موصول ہوئی جس کے تحت چودھری شجاعت حسین نے جناب پرویز الہی صاحب کو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم میں سے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو ٹھیک ہے فارغ کر دیا. اور فارغ کرنے کی بنیادی طور پہ وجہ یہ بتائی ہے کہ جی آپ کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. وہ نوٹس اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے یہ خبریں چل رہی تھیں، پی ٹی آئی چلوا رہی تھی کہ آج پرویز الہی صاحب جو ہیں باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے. اب پرویز الہی کو اگر ویلکم کرنا مقصود تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ پریس کانفرنس کروائی گئی فواد چودھری کی. فواد چودھری کے ساتھ پرویز الہی کو کھڑا کر کے پہلے دن اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی گئی. پیجے نت اے ہی تیری اوقات. یہ پرویز الہی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک آڈیو ریلیز ہوئی جس میں یہ چودھری وہ جو کیا نام ہے اس کا، فواد چودھری کو گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ پینٹ ماں کی گالیاں جو نارملی پنجابی کے اندر فرینک گفتگو میں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پینٹ کی گالی دے گئے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اے نہ ہوں سالہ تو میرا سالہ چھوٹو فریا بھی لفظ جڑا ہے نا وہ تسی برداشت کر جو، اے نہ ہوں تو یہ گورنمنٹ نہیں سی ٹوٹنی. ٹھیک ہے. جس شخص کے خلاف چودھری پرویز الہی نے گفتگو کی تھی اس شخص کے ساتھ اس کو کھڑا کیا گیا. یار وہ پارٹی کا پریزیڈنٹ بننے کا دعوے دار ہے. اس کا بیٹا جو اس کی لوٹی ہوئی دولت 50 ارب روپے سے زائد تو خیر ٹریس ہو گئے ہیں، جو مان لیے محمد خان پٹی نے، طوطے کی طرح بول رہا ہے اس وقت، ہاں اس نے مان لیے ہیں. وہ 50 ارب روپیہ جہاز میں لاد کے لے جا کے باہر بیٹھا ہوا ٹویٹ کر رہا ہے. آپ اس بندے کی نا، آپ اس بندے کا دیدہ دلیری دیکھیں. وہ دوسروں کو سیاست سکھا رہا ہے. یہاں پہ لوٹ مار کا پیسہ چارٹر جہاز پہ لاد کے گیا. وہ ڈالر کیوں نہیں اوپن مارکیٹ سے قابو آنڈیا؟ باہر لے جانے کے لیے ڈالر خریدے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ اوپن مارکیٹ سے، تو اوپن مارکیٹ ہماری چھوٹی سی ہے یار، تو اس میں سے 50 ارب روپیہ اگر آپ نکالیں گے تو وہ تو ایسے کر کے قابو ہی نہیں آئے گا نا اوپن مارکیٹ میں ڈالر. تو وہ جناب انہوں نے ٹرانسفر کیا. وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا موصوف جو ہیں باقیوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مریم نواز شریف کو باجی لکھ کے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس پرویز الہی کو پیج نت کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی. اب دیکھیے یہ بڑی دیر سے پی ایم ایل کیو کا جو میڈیا سیل ہے وہ یہ جاری کر رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے، یعنی کہ چودھری پرویز الہی کا میڈیا سیل، جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر میڈیا ہاؤس کے اندر اپنا ایک پیڈ کا پالتو کتا رکھا ہوتا ہے جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. خاص طور پہ نیوز روم کے اوپر باقاعدہ انہوں نے محنت کی ہوئی ہے اور انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے.
کئی میں نے دیکھا ہے کہ کئی بڑے بڑے اخبارات جب اور آج کل نیوز روم کے اندر سے جب لوگ فارغ ہو جائیں اور ان کے پاس کوئی جاب نہ ہو تو ان کے پاس چودھریوں کی گاڑی ہوتی ہے اور چودھریوں کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ 2-3 لاکھ روپے مہینے کا ایسے ہی ان کو بھجوا دیتے ہیں کہ آج کل آپ کی بے روزگاری چل رہی ہے، پھر روزگار لگ بھی جائے تو پھر بھی وہ پیسے لگے رہتے ہیں، وہ گاڑی بھی ان کے زیر استعمال رہتی ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نہیں، بڑے بڑے ناموں کے نام آتے ہیں، بہت بڑے بڑے خود ساختہ جو صحافت کے خدا بنے ہوئے ہیں ان کے نام بھی آتے ہیں، ان کے گھر ایک چودھری کی گاڑی ضرور ہوگی۔ تو چودھری صاحب نے اس طرح پالے ہوئے ہیں اپنے میڈیا کے اندر، وہ یہ بات پھیلا رہے تھے مختلف پروگراموں میں، تبصرہ نگار کے طور پہ بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی نے پریزیڈنٹ بننا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی آئین کے اندر جو پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے وہ فی الوقت خالی ہے، اور وہ فی الوقت خالی اس لیے ہے کہ اس عہدے کے اوپر آئین میں ترمیم کر کے وہ عہدہ تب بنایا گیا تھا جب جاوید ہاشمی صاحب جو تھے وہ غیبی حکم پہ موو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے اندر گئے تھے پی ایم ایل این سے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بڑی افواہ پھیلائی گئی کہ خواجہ سعد رفیق بھی شاید جا رہے ہیں اور بھی بڑے لوگ جا رہے ہیں، لیکن حماقت جو تھی وہ ان سے ہو گئی۔ لیکن یہ مرسی ان ڈسگائز ہو گیا نا، جو جاوید ہاشمی صاحب نے آ کے بتایا کہ کس طرح پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ ایک فراڈ ہے، اور کس طرح عدلیہ کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ اس ملک کی نفرت اور پیسے جلب زر کے لیے، اور وہ گھٹیا لوگ جو ہیں، وہ غلیظ لوگ جو ہیں، یہ کھوسے ووسے، یہ سارے، میرا مطلب ہے بھئی میں چلو چھوڑے اس بات کو، زیادہ غلیظ ہو جائے گی، یہ کھوسے، یہ ثاقب نصور وغیرہ کیا کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر پڑھیا میلہ چھوڑ کے آ گئے۔ اس لیے ہم جاوید ہاشمی صاحب کو بہت زیادہ عزت بھی دیتے ہیں اور ان کی قدر بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے عین وقت کے اوپر اس کا انکشاف کیا، پریس کانفرنس کی، اسمبلی پی ٹی آئی کی اسمبلی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور جا کے گھر میں بیٹھ گئے۔ تو وہ عہدہ اس وقت سے خالی تھا، تو اس عہدے کے لیے چودھری پرویز الہی کینڈیڈیٹ تھے۔ ان کے پسر جو پاکستان سے مفرور ہو کے بما مسروقہ مال، جس کی کم از کم مالیت 50 ارب روپے ہے، اور حال مقیم سبھین جو ہے، انہوں نے پنجاب کا صدر بننا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اور علی سائی کے درمیان کنٹیسٹ پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ایک کو نارتھ پنجاب کا چیئرمین بنا دیا جائے، اس کو ایک سینٹرل پنجاب کا بنا دیا جائے، کسی کو جناب ساؤتھ پنجاب کا بنا دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ والا چیئرمین بھی بننا تھا، وہ تو ظاہر مفرور ہیں، اور مفروری میں تو وہ نہیں نا اناؤنس ہو سکتے تھے۔ تو ابا جی نے اس نے پھر بانس پہ چڑھا دیا کہ چلو جا کے جوائننگ دیو۔ ابا جی جب جوائننگ دینے گئے، اب بہترین طریقہ یہ تھا، اب یار پارٹی کا صدر لے رہے ہیں، یار کو مذاق تھوڑی ہے، پارٹی کا صدر آ رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ اگر یاسمین راشد کو بٹھا کے پہلو میں ایک پریس کانفرنس فرمائی جا سکتی تھی، تو کیا اس طریقے سے بھئی جس دن اسمبلیاں تڑوانی سی اس دن تے نال بٹھا لیا سی انہوں پایوڈین چودھری نو، تو اج بٹھاندیاں موت پیندی سی؟ نہیں، چودھری کا ڈنگ نکل گیا، اس سے جو کام لینا تھا لے لیا، اب تو اس کو ذلیل کرنا ہے۔ جو اس کا سب سے بڑا ڈونر اور موسن ہوتا ہے عمران احمد خان نیازی کا، یہ سب سے زیادہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ دوسری گل میں تو کہہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ اس کو سب سے زیادہ ذلیل کرتا ہے دوستوں کی محفل میں، یہ اس کے قریبی دوستوں نے بتائی ہے بات۔ تو جو اس کا سب سے بڑا موسن ہوتا ہے یہ اس کو سب سے زیادہ ذلیل کرتا ہے۔ تو مینوں تے بہت ذاتی طور تے پوچھو تو بڑا سرور آ رہا ہے کہ چودھری جڑا عمران خان دے ہتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ عمران خان یہ بھی کر سکتا تھا کہ یاسمین راشد کو کی طرح اس کو پہلو میں بٹھا کے کہتا کہ جی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اوکے۔ دوسری بہترین صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اندر اپنے ساتھ بٹھاتا، 2-4 اپنے مخصوص جرنلسٹ بلاتا، 92 کا، ARY کا، اس طرح کے 2-4 جرنلسٹ بلاتا اور وہاں پہ بٹھا کے پریس کانفرنس کر دیتا اور بتا دیتا کہ جناب یہ ٹھیک ہے نا، یہ ہماری پارٹی کو جوائن کرنے لگے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ پاس بٹھا کے کوئی بھی پریس کانفرنس نہ کرتا اور ایک اپنی آواز کے اندر کلپ جاری کر دیتا، کچھ نہیں ہوا۔ پریس کانفرنس کے اندر کھڑے ہو کے تو جب انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ یہ جناب ہماری پارٹی کو جوائن کرنے لگے ہیں، تو پھر چودھری نے کہا وہ بھی تو دس، جڑا اندر ہویا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں دسنا، وہ کیمرے انہوں نے کہا نہیں میرے نال وعدہ ہویا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چودھری ہوتے کیا میں لٹیا گیا، میں لٹی گئی، لوگوں میں لٹی گئی، میرے نال صدر دا وعدہ سی، اے سکی جوائننگ کروان لگا ہے، ٹھیک ہے۔
اب چودھری فواد نے بھی تو اپنا بدلا لینا تھا. چودھری لڑے چودھری نو تے بےسکی نو چڑھے. چودھری لڑ گیا جی چودھری نو, فواد چودھری لڑ گیا چودھری پرویز لائی نو. اس نے کہا جی جوائن کر رہے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کی بڑی قربانیاں ہیں, انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے وہ کیا. اور جو بیان ختم ہو گیا انہوں نے کہا چودھری صاحب تسی کچھ کہو. انہوں نے کہا پہلے وہ تو دس. تو انہوں نے کہا کی, انہوں نے کہا وہ میں صدر بننا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری مرکزی قیادت کے اعلیٰ لیڈروں سے مشاورت ہو رہی ہے, تو ان قریب اس حوالے سے بھی آپ کو ہم بتائیں گے. انہیں نہیں کیتا, ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی لڑائی چل رہی ہے, وہاں پہ ہر کوئی اپنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا. یہ والی باتیں پھیلانے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں کی کہ پی ایم ایل این کے اندر بڑی جنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پی ایم ایل این اپنی جنگ قابو کرے یا نہ کرے, یا جنگ چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو, میں یہ آرگومنٹ نہیں کر رہا. لیکن بہرحال چودھری فواد نے چودھری پرویز الہی نت کی وہ ماری مت کہ بس 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 کہا کہ جناب جوائن کر رہے ہیں. ہاں پارٹی کی سیدھی قیادت مشورہ کرے گی. عمران نے کہا اس کے ساتھ پریس کانفرنس کر دے, ٹھیک ہے. تو چودھری پرویز الہی کی بےعزت ہونے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اس کا یہ ٹریلر تھا, ابھی آپ دیکھیے گا کہ عمران خان اس کو ذلیل کیسے کرتا ہے. اور چودھری پرویز الہی نے آخری عمر میں آ کے ذلیل ہونا تھا, کیونکہ ہر شخص کے مرنے سے پہلے اس کا اصل میرے رب نے بے نقاب کر کے اسے اپنے پاس بلانا ہوتا ہے. اس کا اصل ایک دفعہ بے نقاب ضرور ہوتا ہے. ٹھیک, چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.